رأیت ثلاثۃ علما، سیدہ آمنہ کہتی ہے میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا کعبہ کی چھت پر۔ توجہ کریں، یہ جھنڈے کیسے تھے، کہاں سے آئے تھے، کون لایا تھا؟ آپ نے بھی ربیع الاول شریف کے موقع پہ اپنے گھروں کی چھت پر جھنڈے لگائے ہوں گے۔ کسی کی گھر کی چھت پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہوا جھنڈا، کسی کے گھر کی چھت پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کسی کی گھر کی چھت پر مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جھنڈا لگا ہوا، کسی کی چھت پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جھنڈا لگا ہوا۔ تمام اہل سنت والجماعت کے لوگوں کے گھروں کی چھتوں پر جھنڈے لگے ہوئے۔ ابھی چند دن پہلے میرے پاس ایک فون آیا، انہوں نے کہا سید صاحب ہم نے اپنے گھر کی چھت پر جھنڈا لگایا تو میرا پڑوسی کہنے لگا ربیع الاول شریف کے موقع پر یہ جھنڈا لگانا ناجائز ہے، حرام ہے۔ میں نے کہا بھائی ایسا کیوں؟ کہا یہ تو اس نے نہیں بتایا مگر کہتا ہے کہ جھنڈا لگانا ناجائز ہے، حرام ہے، شرک بدعت ہے۔ میں نے کہا یہ بتا یار، جب الیکشن ہوتا ہے، الیکشن کا موقع ہوتا ہے، الیکشن کے موقع پر آپ کے گاؤں میں بھی جھنڈے لگتے ہوں گے؟ جو سائیکل کو ووٹ دیتا ہے اس کے گھر کی چھت پر سائیکل کا جھنڈا، جس نے بہن جی کو ووٹ دیا اس کے گھر کی چھت پر ہاتھی کا جھنڈا، جس نے بی جے پی کو ووٹ دیا اس کے گھر کی چھت پر کمل کا جھنڈا، جس نے اویسی صاحب کو ووٹ دیا اس کے گھر کی چھت پر پتنگ کا جھنڈا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے جواب دیں، کیا آج تک کسی بھی عالم دین نے، کسی بھی مفتیان کرام میں سے کسی ایک بھی مفتی نے آج تک یہ فتویٰ دیا کہ دنیاوی کسی بھی پارٹی کے جھنڈے لگانا ناجائز ہے؟ آپ کہو گے آج تک کسی بھی عالم دین نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ دنیاوی پارٹیوں کے جھنڈے لگانا ناجائز ہے، حرام ہے، بدعت ہے، شرک ہے۔ لیکن جو لوگ ربیع الاول شریف کے موقع پر گنبد خضرا کے جھنڈے کو لگانے کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں، جب الیکشن کا موقع آتا ہے تو ان لوگوں کے گھروں کی چھت پر بھی دنیاوی پارٹیوں کے جھنڈے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ غور کریں، توجہ فرمائیں، بات واضح ہے، جب دنیاوی پارٹیوں کے جھنڈے لگانا ناجائز و حرام نہیں ہے تو پھر جس جھنڈے پر سرکار کی آمد مرحبا لکھا ہو وہ جھنڈا لگانا کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ جس جھنڈے پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ لکھا ہو وہ جھنڈا لگانا ناجائز و حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سنیں، جھنڈا لگانا ناجائز نہیں، جھنڈا لگانا شرک نہیں، جھنڈا لگانا حرام نہیں۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں جب حضور کی پیدائش کا وقت قریب ہوا میں نے دیکھا رأیت ثلاثۃ علما، 3 جھنڈے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا کعبہ کی چھت پر۔ یہ جھنڈے کیسے تھے، کہاں سے آئے تھے، کون لایا تھا؟ جواب ملا حدیث کی کتابوں میں، جب سرکار کی آمد کا وقت قریب ہوا رب نے فرمایا اے بلبل سدرا، توجہ ہے، مچل کے بولے سبحان اللہ، اور مچل کے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جھوم کر کہہ دیں یا علی، یا علی، یا حسن، یا حسین۔ یا حسین۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت باسعادت کا وقت قریب ہوا میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، تیسرا کعبہ کی چھت پر۔ یہ جھنڈے کیسے تھے، کہاں سے آئے تھے، کون لایا تھا؟ جواب ملا حدیث کی کتابوں میں، رب نے فرمایا اے جبریل امین، جنت چلا جا، جنت سے نور کے 3 جھنڈے لے جا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا کعبہ کی چھت پر نصب کر دے، اور کائنات کے اندر یہ اعلان کر دے ایک کائنات والو دیکھ لو، اس کائنات کے اندر رب کا محبوب جلوہ گر ہونے والا ہے۔ اس کائنات میں اگر کسی کا جھنڈا لہرائے گا تو وہ مدینے والے مصطفیٰ کی عظمت کا جھنڈا ہوگا۔ پتہ چل گیا، مسئلہ واضح ہو گیا۔ عید میلاد النبی کے موقع پر ربیع الاول شریف کے مہینے میں گھروں کی چھتوں پر جھنڈے لگانا شرک و بدعت نہیں ہے بلکہ جبریل علیہ السلام کی پیاری سنت ہے۔ سیدہ آمنہ پھر کہتی ہیں خرج منی نور
مجھ سے نور نکلا اور اس نور سے پورا کمرہ روشن و منور ہو گیا، حتیٰ کہ میں نے مکہ المکرمہ کی سرزمین سے بصرے کے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا۔ یہیں تک نہیں، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے جب میرا بیٹا پیدا ہوا، میرے بیٹے کی ولادت باسعادت ہوئی، مجھے تب بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ صفیہ بنت عبد المطلب کا بیان ہے، آپ کہتی ہیں جب حضور پیدا ہوئے میں حجرہ آمنہ میں تھی، جب حضور کو میں نے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ توجہ سے سننا، عورتوں نے کہا اے صفیہ بنت عبد المطلب آپ کے حیران ہونے کا سبب کیا تھا؟ تو حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کہتی ہیں اے عورتوں سنو، آج سے پہلے کئی بچوں کی میں نے پیدائش دیکھی تھی، مگر جب اللہ کے محبوب اس دنیا میں آئے تو کسی طرح کی کوئی نجاست نہیں، کسی طرح کی کوئی گندگی نہیں، کسی طرح کی کوئی بلیڈنگ نہیں۔ آپ فرماتی ہیں سرکار پیدا ہوئے پاک و صاف پیدا ہوئے، ناف بریدہ پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے، غسل دیے ہوئے تھے، اللہ اللہ بال بنے ہوئے تھے۔ گویا کہ صفیہ بنت عبد المطلب کہیں گی ایک کائنات والوں سن لو، جب سرکار اس دنیا میں آئے ہیں ایسا لگتا تھا، ایسا لگتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ رب نے اپنے محبوب کو کائنات کے اندر دولہا بنا کر بھیج دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے ماشاءاللہ۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے ایک بدلی آئی، اس بادل کے ٹکڑوں میں نے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سنی، چرندوں کی پرندوں کی آوازیں سنی۔ کوئی کہنے والا کہتا تھا انہیں مشرق و مغرب کی سیر کراؤ، تمام مخلوق کو ان کا حلیہ ان کی صورت دکھاؤ، حتیٰ کہ کوئی منادی ندا دیتا تھا انہیں آدم علیہ السلام کی صورت، شیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، ابراہیم خلیل اللہ کی خلت، اسماعیل ذبیح اللہ کی رضا، عیسیٰ روح اللہ کے کمالات، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا جلال، حضرت ادریس علیہ السلام کا زہد و اتقاء۔ کوئی منادی ندا دیتا تھا انہیں تمام انبیاء و مرسلین کے کمالات عطا کر دیے جائیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، اب کائنات میں انہی کی حکومت چلے گی، کائنات میں انہی کا سکہ چلے گا، اب کائنات میں انہی کی عظمت کے ڈنکے بچیں گے۔ اللہ اللہ۔ پھر صفیہ بنت عبد المطلب کہتی ہیں حضور پیدا ہوئے، چند منٹ کے بعد ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے، پھر جب ہماری نظروں کے سامنے آئے آپ کے جسم پاک سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی، ایک ریشمین چادر میں آپ کا جسم لپٹا ہوا تھا۔ پھر سرکار نے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ اے تیلی پورا سیندری کے سنی زندہ دل غیور مسلمانوں ذرا غور کرو، سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی، حضور پیدا ہوئے، پاک و صاف پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد چند معاملات نمودار ہوئے، اس کے بعد اللہ کے محبوب نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا۔ اللہ کے محبوب کو سجدے سے اتنی محبت، پیدا ہوتے وقت اللہ کا محبوب سجدے میں چلا گیا۔ ایک آج ہم ہیں فجر ہم نہیں پڑھتے، ظہر ہم نہیں پڑھتے، عصر ہم نہیں پڑھ لے، مغرب ہم نہیں پڑھتے، عشاء ہم نہیں پڑھتے، راتوں کو چوراہے پر بیٹھ کر ایک ایک گھنٹہ دنیاوی باتوں میں ہم نکال دیں، لوڈو کھیلنے میں کئی کئی گھنٹے ہم نکال دیں، اور یہ ہمارے نوجوان بھائی کئی کئی گھنٹے تک یوٹیوب پہ سیریل، مووی، فیس بک، ٹویٹر، طرح طرح کی خرافاتیں، طرح طرح کے فتنے، ایسا کوئی گناہ، ایسا کوئی جرم بچا ہوا نہیں ہے جو ہمارے سماج، ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی میں نہ پایا جاتا ہو، اور پھر ہم اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ نیک، ہم سے زیادہ پارسا، ہم سے زیادہ متقی پوری بستی میں کوئی نہیں ہے۔ قرآن ہم نہیں پڑھتے، درود
پاک ہم نہیں پڑھتے، اللہ کا ورد ہم نہیں کر رہے، ہماری مائیں بہنیں پردے کا پاس و لحاظ نہیں، شادی میں جانا ہو کئی گھنٹے میک اپ کرتی ہیں، ٹائٹ لباس پہنتی ہیں، غیر مردوں کے سامنے گھوم رہی ہوتی ہیں، اور پھر پریشانی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں حضرت ہم تو کوئی گناہ بھی نہیں کرتے، ہم تو کوئی گناہ بھی نہ کر رہے، کسی کا دل بھی نہیں دکھا رہے، پھر بھی ہم پریشان ہیں، ہمارے گھر سے بیماری پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ آپ مجھے بتائیے جس گھر میں سب لوگ بے نمازی ہو کیا اس گھر میں اللہ کی رحمت ہوگی؟ جس گھر کے لوگ اللہ کی بارگاہ میں سجدے نہ کرتے ہو کیا اس گھر میں اللہ کی رحمتیں ہوں گی؟ مجھے کہہ لینے دیا جائے جس کی جوان بہن جوان بیٹی بے پردہ ہو کر غیر مردوں کے سامنے گھومتی ہو کیا اس کے گھر میں اللہ کی رحمت و برکت ہوگی؟ آپ اپنی پوری بستی میں مجھے ایک بھی گھر ایسا نہیں دکھا سکتے جس گھر میں بیماری یا پریشانی نہیں ہے، جی اس کے باوجود ہم گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اے میرے بھائیوں میں تمہیں ہاتھ جوڑ کر اللہ کے محبوب کا واسطہ دے کر، حضرت عبداللہ کا واسطہ دے کر، سیدہ آمنہ کا واسطہ دے کر عرض کرنا چاہتا ہوں ہم سب ایک ایک لمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے، جب موت آئے گی ہمارے جسموں سے ہمارے لباس کو اتار لیا جائے گا، اتار کر ہمارے جسموں پر 4 گز کا ٹکڑا لپیٹ دیا جائے گا جسے دنیا کفن کے نام سے جانتی ہے، لپیٹ کر جب ہمیں قبر میں دبایا جائے گا پھر دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی پاور، دنیا کی کوئی قوت آپ کو عذاب قبر سے نہیں بچا سکتی۔ اس سے پہلے کہ موت آئے گناہوں سے توبہ کریے، جو نماز نہیں پڑھتا نماز 5 گانا